جی تو ناظرین، ہم اس وقت عدالت کے باہر موجود ہیں جہاں آج اس ریپ کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس نے ہر انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب سے کچھ دیر بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ فیصلہ جاننے کے لیے رہی ہمارے ساتھ۔ نیوز رپورٹر چیخ چیخ کر بریکنگ نیوز دے رہا تھا۔ ظاہرہ، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو، کام شروع نہیں کیا؟ زینب اندر آتے ہوئے بولی۔ کون سا کام؟ ظاہرہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ آج کھانا بنانے کی تمہاری باری ہے اور تم ابھی تک اطمینان سے بیٹھی ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ ابا کو جلدی کھانا کھانے کی عادت ہے۔ زینب اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے بولی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرے ہاتھ سے موبائل مت لیا کرو؟ ظاہرہ موبائل واپس چھینتے ہوئے ناگوار انداز میں بولی۔ اور میں نے بھی تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ کام کے وقت موبائل لے کر مت بیٹھا کرو؟ زینب تھوڑے غصے سے بولی۔ آرام سے رہو، میری جڑوا ہو تم، زیادہ ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ ظاہرہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے تیز لہجے میں بولی۔ میرا کل پیپر ہے، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بحث میں برباد کروں۔ اٹھو اور اپنے حصے کا کام کرو۔ زینب ہاتھ سے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم خود بناؤ کھانا، میں تو آج سکن پالش کرا کر آئی ہوں، اب 1000 روپے اس چولہے کی خاطر ضائع نہیں کر سکتی۔ ظاہرہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے بولی۔ تم انتہا کی خود غرض ہو، صرف اپنا ہی سوچتی ہو۔ زینب تعصب سے بولی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظاہرہ نے طنز کیا۔ میرا پیپر نہ ہوتا تو تم جیسی فضول لڑکی سے کبھی بحث نہ کرتی، ہاتھ پیر سلامت ہے خود ہی کر لیتی۔ زینب جواباً بولی۔ ایک کام کرو، تم نا آئندہ سارے گھر کے کام خود ہی کر لیا کرو اور مجھ جیسی فضول لڑکی کے منہ مت لگا کرو۔ ظاہرہ ڈٹائی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے بولی۔ آنے دو آج ابا کو، تمہاری شکایت نہ لگائی تو میرا نام زینب نہیں۔ زینب دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ بالکل، اور ابا تو تمہارے کہنے پر مجھے ضرور ڈانٹ دیں گے۔ ظاہرہ استہزائی انداز میں بولی۔ ابا کچھ کہے نہ کہے، زوار بھائی ضرور کہیں گے، زینب نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اول درجے کی بدتمیز ہے، ظاہرہ بڑبڑائی اور موبائل پہ آیا میسج کھولا۔ میسج دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ حاج پتر، تو نے آج ہی اتنی دیر لگا دی؟ نسرین بیگم اپنے بیٹے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولی۔ اماں، آج آپ اس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، وہ تکے تکے لہجے میں بولا۔ چل تو جا کر منہ ہاتھ دو، پھر آرپا تجھے چائے بنا کر دیتی ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اٹھنا عارفہ، بھائی کو چائے بنا کر دے، نسرین بیگم نے کب سے ٹی وی کے آگے جم کے بیٹی عارفہ سے کہا۔ کیا اماں، ہر وقت کام کا بولتی رہتی ہو، دو گھڑی سکون سے ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیتی؟ عارفہ جھنجھلا کر بولی۔ خدا کا خوف کر لڑکی، تو پچھلے 2 گھنٹے سے ٹی وی ہی دیکھ رہی ہے، اب اٹھ بھائی کو چائے بنا کر دے۔ وہ اسے گور کر بولی۔ میں نہیں جا رہی، خود بنا دو۔ وہ نبی میں سر ہلا کر بولی۔ کوئی بات نہیں اماں، میں خود بنا لوں گا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تو چھوڑ، میں بنا دیتی ہوں۔ عارفہ کو گورتی وہ تخت سے اٹھی۔ ارے نہیں اماں، کوئی بات نہیں، 1 کپ چائے ہی تو ہے، میں خود بنا لوں گا۔ عارفہ کو ابھی ٹی وی دیکھنے دے، پھر اس نے کھانا بھی بنانا ہوگا۔ وہ حاج کچن کی سمت پڑھتے ہوئے بولا۔ اس بات پر عارفہ نے منہ بنا کر اماں کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے، کام تو تجھے کرنا پڑے گا۔ میں بوڑھی آخر کتنا کروں، تجھے تو احساس نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کو میرا احساس ہے، وہ فخری انداز میں بولی۔ اتنا ہی احساس ہے نا بھائی کو آپ کا، تو ظاہرہ کی شادی کر کے لے آئے، اسی بہانے میری کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ عارفہ سر جھٹک کر بولی۔ وہ بھی خیر سے تیری ہی کزن ہے، پر کیا کروں، پڑھ رہی ہے، نہ تو وہ حاج شادی کے لیے مانے گا اور نہ نجیب بھائی۔ وہ تخت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ظاہرہ کی پڑھنے کی جو رفتار ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ساری زندگی پڑھتی ہی رہے گی۔ زینب 14ویں میں پہنچ گئی، لیکن زہرا میڈم کی ابھی 11ویں ہی مکمل نہیں ہو رہی۔ عارفہ تنفر سے بولی۔ نسرین بیگم جو کچھ بولنے لگی تھی، وہ حاج کو آتے ہی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ حاج ظاہرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ظاہرہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی، انہوں نے ظاہرہ کا رشتہ وہ حاج کے مجبور کرنے پر مانگا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ظاہرہ کا رشتہ کبھی نہ مانگتی۔ تم نے پیپر کے باوجود کھانا بنا دیا، زوار نے پہلا نوالا کھاتے ہی ساتھ بیٹی زینب سے کہا۔ جی بھائی، کیونکہ ظاہرہ نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا تھا، اس نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ظاہرہ کی شکایت کم ہی لگاتی تھی، پر کل اس کا اکنامکس کا پیپر تھا، لیکن ظاہرہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ کم پڑھ پائی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، زوار نے سخت لہجے میں ظاہرہ سے کہا۔ ظاہرہ نے فوراً مدد طلب نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ زوار ٹھیک کہہ رہا ہے، زینب کے پیپر ہو رہے ہیں، اور بی اے کے پیپر تو ویسے بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، اوپر سے تم اس بیچاری سے گھر کے کام کرواتی رہی۔ نجیب صاحب نرمی سے بولے۔
مجھے پہلے سے پتہ ہے، مجھے اس گھر میں کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ ظاہرہ فوراً روٹی، بالکل ٹھیک پتہ ہے تمہیں، زوار فوراً سے بولا۔ زوار کی بات پہ زینب کی ہنسی نکل گئی اور ظاہرہ نے فوراً آنکھوں میں آنسو لائے۔ اچھا بس نہ زوار، تم ہر وقت میری بیٹی کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ نجیب صاحب نے زوار کو ڈپٹا۔ آپ کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہے۔ زوار سوسو کرتی ظاہرہ کو دیکھ کر بولا، چلو اب میری بیٹی سے سوری کرو۔ نجیب صاحب نے کہا، ابا آپ کا ہی یہ لاڈ پیار اسے مزید بگاڑ دے گا۔ لڑکیوں کو اتنے چھوٹے دل کا مالک نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ آنے والی زندگی میں کس طرح کے حالات ہو کوئی نہیں جانتا۔ مضبوط دل کی لڑکیاں ہی سسرال میں آنے والی مشکلوں کو جھیل سکتی ہے، جیسا کہ ہماری زینب ہے۔ زوار زینب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بھائی کی اس محبت پہ زینب مسکرائی۔ ابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دونوں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے میں ان کی سوتیلی بہن ہوں۔ ظاہرہ نے ان لوگوں کی طرف انگلی کر کے شکوہ کیا۔ بیٹا تم تو جانتی ہو کہ اس گھر میں دو پارٹیاں ہیں، ایک زوار اور زینب کی اور دوسری میری اور تمہاری۔ نجیب صاحب مسکرا کر بولے۔ ظاہرہ نے ایک جتاتی نظر اپنے بہن بھائی پہ ڈالی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ پہ جھکے۔ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم یہ سوچتی ہوگی کہ میں ظاہرہ کو کچھ نہیں کہتا۔ زینب جب ابا کو چائے دینے ان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے کہا، نہیں ابا میں ایسا نہیں سوچتی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہم تینوں سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار صرف ظاہرہ سے کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے ہمیشہ سے تمہاری سمجھداری پہ فخر رہا ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولے۔ زینب اپنا کپ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی اور ابا کو اپنے پیپر کی تیاری کا بتانے لگی۔ نجیب احمد گورنمنٹ کالج میں ٹیچر تھے، ان کے 3 بچے تھے۔ زوار بڑا تھا، پھر زینب اور ظاہرہ تھی۔ زینب جب پیدا ہوئی تھی تو کافی کمزور تھی اور پھر شروع کے کچھ سالوں میں وہ بیمار بھی رہی۔ اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی زینب پہ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جب ظاہرہ تھوڑی سمجھ بوجھ والی ہوئی تو وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگی۔ وہ موقع دیکھ کر زینب کو مار کر اپنا بدلہ لے لیتی تھی۔ پھر جب زینب ٹھیک ہو گئی تو ان کی امی کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وجہ سے ظاہرہ کی زینب کے لیے ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ زینب کی وجہ سے اسے ماں کا پیار میسر نہیں آیا۔ نجیب صاحب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ظاہرہ پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگے۔ ظاہرہ مزید خودسر ہو گئی اور زوار کو ظاہرہ کی یہ خودسری بالکل پسند نہیں تھی۔ اسے اپنی خاموش سی سب کا خیال رکھنے والی بہن سے زیادہ پیار تھا، اس لیے وہ زینب کا ہی ساتھ دیتا اور یہ بات ظاہرہ کو آگ لگا دیتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس نے تو زندگی میں ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا تھا اور یہاں پہ اس کے جسم اور روح دونوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ ایک سرخ پھولوں کا گلدستہ دینا، وہ حاج نے دکاندار سے کہا۔ گلدستہ لے کر وہ بیکری میں آیا اور وہاں سے چاکلیٹس کا پیکٹ خریدا۔ وہ اب ماموں کی طرف جا رہا ہے۔ آج ظاہرہ اور زینب کی سالگرہ تھی۔ وہ سارے راستے ظاہرہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے اپنی یہ نکچڑی سی کزن ہمیشہ سے پسند تھی۔ پھر جب اماں نے شادی کے لیے لڑکی کا پوچھا تو اس نے جٹ سے ظاہرہ کا نام لیا۔ نسرین بیگم بہت مشکل سے مانی کیونکہ ظاہرہ کی گھر کے کاموں میں دلچسپی سے پڑتی، کبھی کام کرتی کبھی نہیں، اوپر سے بدتمیز بھی بہت تھی، پر وہ حاج نے انہیں منا ہی لیا ہے۔ وہ ماموں کے گیٹ کے پاس پہنچا تو گیٹ کھلا ہی تھا۔ وہ بائک لے کر اندر داخل ہوا۔ اسے ظاہرہ سامنے سے ہلمٹ ہلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی اور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ حاج مبہوت کھڑا اسے ہنستا دیکھتا رہا۔ دوسری طرف جب ظاہرہ کی نظر وہ حاج پہ پڑی تو اس کی ہنسی فوراً تھمی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ حاج کے پاس آتے ہوئے بولی۔ آپ جناب کر کے تو وہ صرف ابا اور پھپھو سے ہی بات کرتی تھی۔ کچھ نہیں، کیسی ہو؟ وہ حاج اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا، جو سرخ کپڑوں میں کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ جواباً بولی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ بکے اس کی طرف بڑھا کر بولا، بس صرف یہ؟ اور یہ کیا؟ چاکلیٹ اٹھا کر لے آئے؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ بکے پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ تحفہ دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ بس رہنے دو، یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اچھا گفٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ نہوت سے بولی، تمہارے لیے میں یہ لایا ہوں۔ وہ جیب سے گولڈ کے ٹاپس نکال کر بولا، بڑے پیارے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹاپ چپٹتے ہوئے بولی۔ وہ حاج نے حیرت سے اس کی پرتیاں ملاحظہ فرمائی۔ چلو اب یہ چاکلیٹس اور پھول بھی دے دو۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، تمہارے لیے صرف پھول ہے۔ وہ بکے اس کی طرف بڑھا کر بولا، اور چاکلیٹ کس کے لیے ہے؟ وہ پھول پکڑ کر بولی، یہ زینب کے لیے ہے، اس کی بھی تو آج سالگرہ ہے۔ وہ حاج نے جواب دیا۔ اس بات کو سن کر ظاہرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے زینب پر سب کی توجہ اچھی نہیں لگتی۔ جڑوا ہونے کی وجہ سے ان کے نین نقش
ایک دوسرے سے کافی ملتے تھے، پر ظاہرہ کا رنگ گورا تھا اور زینب کا رنگ باقی خاندان کی طرح گندمی تھا۔ زینب سلیقہ مند تھی جبکہ ظاہرہ اس کے برعکس تھی۔ ظاہرہ نے سوچا کہ وہ حاج کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لے، پھر پوپو اور عارفہ کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی۔ پوپو کو سلام کر کے وہ اندر بڑھ گئی۔ پیچھے پوپو اب وہ حاج سے پوچھ رہی تھی کہ وہ پہلے کیوں آ گیا اور ظاہرہ کو کہیں مہنگا گفٹ تو نہیں دے دیا۔ نجیب صاحب ظاہرہ اور زینب کی سالگرہ ضرور مناتے تھے، گھر والوں کے علاوہ وہ اپنی بہن کے خاندان کو بھی ضرور بلاتے تھے۔ یہ لوگ تو تحفہ بٹورنے کے لیے ہر سال تقریب کرتے ہیں۔ عارفہ اپنی ماں کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ نسرین بیگم نے اسے پرے دھکیلا۔ اس وقت برآمدے میں زوار اور وہاج کے علاوہ سب موجود تھے۔ ویسے آپ نے بہت برا کیا بھائی صاحب، صادقہ کی بیٹی کے پیپر ہو رہے تھے، آپ نے پھر بھی سالگرہ کی تقریب رکھ لی۔ کیا سوچے گی میری بن باپ کے بچی کہ ماموں نے اتنی محبت کا یہ صلہ دیا؟ نسرین بیگم اپنی بڑی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی۔ پوپو صادقہ آپی کی بیٹی کے پیپر جو تھے، پھر اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ظاہرہ ناک چڑھا کر بولی۔ نجیب صاحب نے تنبیہی نظروں سے ظاہرہ کو دیکھا، پر وہ ظاہرہ ہی کیا جو کسی کی مانے تو کچھ دن آگے تقریب کر دیتے۔ نسرین بیگم نے کہا، پوپو جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن ہی سالگرہ مناتے ہیں۔ ظاہرہ تندیہ لہجے میں بولی، تو اگر اس دن نہ مناؤ تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا؟ نسرین بیگم غصے سے بولی۔ انہیں ظاہرہ کی بدزبانی ایک آنکھ نہیں بائی تھی، تو صادقہ آپی کی بیٹی بھی پیپر والے دن پیپر نہ دیتی تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ظاہرہ تڑق کے بولی۔ زینب نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر سسرالیوں سے بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ دیکھ رہے ہو نجیب بھائی اپنی بچی کی لمبی زبان؟ نسرین بیگم نے ناراضگی دکھائی۔ ظاہرہ چپ کر جاؤ، نجیب صاحب تھوڑا غصے سے بولے، اور ظاہرہ میڈم کا رونا شروع۔ ظاہرہ کیا کر رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ زینب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم تو بہت خوش ہوگی کہ ابا نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر ظاہرہ نے کہا۔ زینب نے اس کی اس بدگمانی پہ تعصب سے سر ہلایا۔ نجیب صاحب کے منانے پر ظاہرہ بہت مشکل سے مانی۔ دوسری طرف نسرین بیگم اور عارفہ نے خاصی ناگواری سے ظاہرہ کی حرکتیں دیکھی۔ ظاہرہ کے چپ ہونے تک زوار اور وہاج کرائے پہ DSLR لے آئے۔ یہ ظاہرہ کی فرمائش تھی۔ وہاج نے اپنا کارڈ کیمرے میں ڈالا تاکہ اس کے پاس ظاہرہ کی تصویریں موجود رہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیک کھانے کے بعد جب وہاج نے زینب کو چاکلیٹس کا پیکٹ دیا تو زینب نے کہا، کزن شرمندہ تو نہ کرو، مہینے کا اینڈ تھا، ظاہرہ کے لیے مہنگا تحفہ لینا تھا، اس لیے تمہارے لیے فی الحال یہی لا سکا، لیکن اگلے مہینے تمہیں بہت اچھا تحفہ دوں گا۔ وہاج نے شرمندہ لہجے میں وضاحت دی۔ زینب سے اس کی بات چیت رہتی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ نے تحفہ دیا یہ بھی بڑی بات ہے، ویسے بھی دینے والے کا خلوص دیکھنا چاہیے، وہ مسکرا کر بولی۔ شکل اور سیرت کا یہ اچھا شخص اسے بہن کے لیے پرفیکٹ لگتا تھا۔ وہ ہاتھ جواباً مسکرایا اور سوچا کہ دونوں بہنیں ایک ساتھ دنیا میں آئی ہے، لیکن دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نفرت سے بولا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ وہ چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی۔ اس کے چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ بڑی جلدی رائے بدل دی، پہلے تمہیں دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پرے دھکیلا۔ ابھی بھی دم ہم باقی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولا، تم جانتے نہیں ہو ریپ کی کیا سزا ہے؟ اس نے ڈرانا چاہا، جو ہمارے ملک میں نہیں ملتی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی، پتہ نہیں کب وہ اس زندان سے نکلے گی۔ ظاہرہ اٹھ جاؤ، مغرب ہو گئی ہے۔ زینب اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں آتے ہوئے بولی، ایک تو پتہ نہیں تمہیں کیا آگ لگی رہتی ہے، جب بھی میں سو رہی ہوتی ہوں تم نے آ کر ضرور میری نیند خراب کرنی ہوتی ہے۔ ظاہرہ منہ پہ چادر کرتے ہوئے بدتمیزی سے بولی، اٹھو، کھانا بنانا ہے تم نے۔ زینب اس کے منہ سے چادر ہٹاتے ہوئے بولی، کیا تکلیف ہے؟ تم تو پارے ہو نا، تو کرو کام، میں تو کالج جاتی ہوں، اس لیے مجھے آرام کرنے دو۔ ظاہرہ زور سے چلائی،